کیا عورت کو گھر سے باہر ملازمت کا حق ہے؟ اصل میں اس کے لیے ضروری ہے کہ پردہ اور سطر کے احکام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر کہیں کوئی امکان ہو۔ کشمیر کا معاملہ بھی یہ ہے کہ یہ کشمیر کے لوگوں کو ہندوستان سے آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد کرنے کا حق حاصل ہے، اور یہی بات ہے کہ سیاست میں اس نے سن 41 میں یہ قائم ہوئی، اور اس نے کسی سیاست میں حصہ نہیں لیا، کسی الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ نماز عصر کے بعد ملکی و غیر ملکی خبروں سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ But the reason why I believe it is important that we hold firm to the course that we have set out. اپنی جماعت کے ارکان سے ملاقات کی اور تنظیمی امور پر صلاح مشورہ کیا۔ آپ کی قائم کردہ تنظیم اسلامی کے امیر آپ کے بیٹے اور اس کی ناظمہ آپ کی اہلیہ ہیں، کیا یہ اقربا پروی نہیں ہے؟ یہ اقربا پروری تو اس صورت میں ہوتی اگر ان دو عہدوں کے ساتھ کوئی منفعتیں ہوتی، کوئی تنخواہیں ہوتی، کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی۔ صورت اصل میں یہ ہے کہ میری اہلیہ تو جب سے یہ قائم ہوا تھا حلقہ خواتین اس وقت سے ناظمہ ہے، اور صحیح ترین صورت یہی تھی کہ تنظیم اسلامی کے اندر خواتین کا حلقہ جو ہے اس کی ناظمہ جو ہے اگر اہل ہوں میری اہلیہ تو انہی کو ہونا چاہیے، تاکہ میرے ساتھ رابطہ ان کا کانٹیکٹ جو ہے وہ صحیح رہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ ابھی تنظیم اسلامی کی جد و جہد کسی حکومت کے منانے کے تو آس پاس بھی نہیں ہے کہ کوئی لالچ نظر آتا ہو کہ اس طریقے سے حکومت کے اندر کوئی حصہ مل جائے گا۔ ابھی تو بڑی لمبی جد و جہد ہے اور اس میں قربانیاں ہی دینی ہیں، تو اس کے اعتبار سے اس کے اندر صرف سے کوئی حرج نہیں ہے کہ بیٹے کو نامزد کیا جائے۔ انہیں بچوں سے بہت پیار ہے، شام کو پوتی اور پوتے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ آپ کو اپنے والد کی کون سی خوبی پسند ہے اور کون سی خامی نظر آتی ہے؟ والد کی خوبی کا جہاں تک تعلق ہے تو جو وہ کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، جو اکثر و بیشتر یہ چیز ہمارے معاشرے سے بالکل انقا ہو چکی۔ اور خامی کی حد تک تو میں یہ سمجھتا ہوں اسے بہرحال خوبی کا بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں ان کے ذہن میں کوئی بات ہے تو پھر یہ کہ اسے برملا کہہ دینے میں انہیں کوئی جھجک نہیں ہوتی۔ کیا آپ اپنے والد کی قائم کردہ تنظیم میں کوئی تبدیلیاں لانا چاہیں گے؟ اصل میں جو تنظیم والد صاحب نے قائم کی ہے اس کا جو بنیاد ہے، اس کی جو اصل بیس ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک ہے، کہ جس طرح وہ عظیم انقلاب حضور نے برپا کیا تھا تو وہ کون کون سے مراحل تھے۔ تو جہاں تک اس دینی جد و جہد کا تعلق ہے یا وہ ریولیوشن کا تعلق ہے، اس میں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ مسجد میں با جماعت نماز عشاء ادا کی۔ آپ کے اور آپ کے دادا میں 2 جنریشنز کا گیپ ہے، تو خیالات میں بھی فرق ہے؟ نہیں، خیالات میں اس طرح تو فرق نہیں ہے، کہ کیونکہ ہم نے جو بھی حاصل کیا دینی حساب سے انہی سے حاصل کیا ہے، ان کے بچپن سے دروس اور کیسٹس وغیرہ سنتے رہے ہیں، تو خیالات میں تو قطعاً فرق نہیں ہے۔ آپ کے دادا مخلوط تعلیم کے خلاف ہیں، آپ ایک مخلوط تعلیم کے ادارے میں پڑھ رہے ہیں، یہ تو بڑا تضاد ہے۔ یہ تضاد اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر سائنس میری اپنی سلیکشن تھی، تو اس میں جو بہتر ترین ادارہ تھا وہ جس میں پڑھ رہا ہوں وہی ادارہ تھا، تو وہاں نسبتاً بہتر ہے ماحول۔ انہوں نے کو ایجوکیشن ہے تو صحیح، مگر انہوں نے الگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کیمپس الگ ہے ان کا۔ آپ پہ ناراض نہیں ہوتے اس وجہ سے؟ کبھی بات نہیں ہوئی اس موضوع پہ۔ رات کے کھانے کا انتظام ان کے بیٹے کے ہاں تھا۔ ذاتی حوالے سے آپ کے ذرائع آمدن کیا ہے؟ اس وقت میری کوئی آمدنی نہیں ہے۔ انجمن خدام القرآن نے مجھے رہائش پرووائڈ کی ہے، اور رہائش کے ساتھ ساری اس کی سہولتیں جو ہیں وہ بھی ہیں، اور میری ساری کتابیں، میرے سارے آڈیو ویڈیو یہ سب انجمن کے پاس ہیں۔ اس کے ٹریڈنگ سے یا اس کی سیل سے مجھے کوئی ایک پیسے کا بھی منفعت نہیں ہوتی۔ تو باقی یہ کہ دال روٹی کا معاملہ رہ جاتا ہے، تو وہ میرے بچے ماشاءاللہ اب مختلف جابز پر ہیں، وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ کیا عورت کو گھر سے باہر ملازمت کا حق ہے؟ اصل میں اس کے لیے ضروری ہے کہ پردہ اور سطر کے احکام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر کہیں کوئی امکان ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔
کشمیر کے جہاد کے حوالے سے آپ کی رائے دوسرے علماء سے مختلف ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں میرے نزدیک جہاد تو کسی بھی سٹرگل کو کہتے ہیں، فریڈم سٹرگل یہ بھی جہاد ہے۔ یہ جو کچھ آج کل ہو رہا ہے یہ ہم جہاد کے لفظ کو استعمال کر لیتے ہیں، تو کشمیر کا معاملہ بھی یہ ہے کہ یہ کشمیر کے لوگوں کو ہندوستان سے آزادی حاصل کرنے کی جد و جہد کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن اس میں بھی ایک رائے ہو سکتی ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ اگر وہ ہتھیار نہ اٹھاتے تو بہتر تھا، پولیٹیکل موومنٹ لے کر چلتے۔ پولیٹیکل موومنٹ میں اگر کوئی 1 لاکھ کا جلوس نکلے اور اس کے اوپر فائرنگ ہو اور 100 آدمی مارے جائیں تو اس کا پوری دنیا کے اندر ایفیکٹ جو ہوگا وہ بہت مختلف ہوگا۔ تو اصل میں سیاسی تحریک چلتی تو اتنی جانیں بھی نہ جاتی، اس سے کم جانوں کے اندر اس کا ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتا۔ آپ نے طالبان کی حمایت کی، کیا یہ فیصلہ غلط نہیں تھا؟ قطعاً نہیں، میں پوری طرح مطمئن ہوں اب بھی کہ ہمارا ان کا ساتھ تعاون اور ان کو تسلیم کرنا بالکل صحیح تھا، اس لیے کہ طالبان نے پورے افغانستان میں سوائے 5% علاقے کے یا میکسیمم 7% ہوگا، پورے افغانستان میں پورا امن و امان قائم کیا۔ تو باقی انہوں نے شریعت کے احکام نافذ کیے، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان کی اپنی کچھ ریسٹرینٹس بھی تھیں اور انہیں تجربہ نہیں تھا، تو بہت سی چیزیں ہیں اپنی جگہ پر، لیکن بحیثیت مجموعی وہ ایک صحیح اسلامی حکومت تھی۔ صحیح اسلامی نظام ابھی قائم نہیں ہوا تھا، یہ حکومت تو اسلامی تھی۔ آپ نے جماعت اسلامی کیوں چھوڑی تھی؟ جماعت اسلامی کو میں نے جوائن کیا تھا یہ سمجھ کر کہ یہ ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت ہے اور اس کا جو طرز عمل ہے وہ انقلابی ہے، اور یہی بات ہے کہ سیاست میں اس نے سن 41 میں یہ قائم ہوئی اور اس نے کسی سیاست میں حصہ نہیں لیا، کسی الیکشن میں حصہ نہیں لیا، یہاں تک کہ سن 46 کا جو بہت ہی زیادہ اہم الیکشن تھا جس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا اس میں بھی حصہ نہیں لیا، ووٹ بھی نہیں ڈالے، نہ اس کے لیے کوئی کسی کو سپورٹ کیا۔ پاکستان میں آ کر انہیں محسوس ہوا کہ یہاں اب پولیٹیکل جو ہے ویکوم ہے، اور ہم ذرا پاکستان کا جو نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اسے ہم اون کر کے تو ہم اگر انتخابات میں آئیں تو جلدی ہم اقتدار پر پہنچ جائیں گے۔ تو جب جماعت نے وہ راستہ اختیار کر لیا اور مولانا مودودی مصر رہے، حالانکہ خاصی مؤثر جماعت کے اندر یہ رائے آ گئی تھی سامنے کہ یہ ہم غلطی کر بیٹھے ہیں، ہمیں واپس ہونا چاہیے، لیکن مولانا جو ہے اپنے اس فعل پر جازم رہے، تو پھر ہم لوگوں نے علیحدگی اختیار کی۔ آپ اپنی زندگی کی تمام تر جدوجہد کے باوجود کوئی انقلاب نہیں لا سکے، کیا آپ اپنے کام سے مطمئن ہیں؟ میں اپنے کام سے بالکل مطمئن ہوں۔ انقلاب روز روز نہیں آیا کرتے، یوں سمجھیے کہ انبیاء کرام میں سے بھی صرف ایک شخصیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کے دست مبارک سے ایک انقلاب برپا ہوا، اور یہ انقلاب ایک مرتبہ اور آنا ہے جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ جب ہوگا تو پوری دنیا پر خلافت کا نظام قائم ہوگا، لیکن یہ انقلاب میرے نزدیک کئی نسلوں میں مکمل ہوگا۔ اب ان کے آرام کا وقت تھا جس پر ان سے اجازت لی۔